نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فرقان مکمل ہوئی، سورہ شعراء کی تلاوت ہوئی اور سورہ نمل آدھی پڑھی گئی، 19 پارے پورے ہو گئے۔ سورہ فرقان میں فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان کہا ہے۔ قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو بہت پڑھی جانے والی ہو۔ فرقان کے معنی ہے وہ چیز، وہ کتاب جو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ہو۔ تو قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کو بالکل واضح کر دینے والی کتاب ہے۔ جس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا وہ حق کو کیا پہچانے، جس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا وہ باطل کو کیا سمجھے۔ اس میں تو 1.25 لاکھ انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے۔ ساری وحی آسمانوں سے جو آئی ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ساری آسمانی تعلیمات کا یہ مجموعہ ہے۔ اللہ ہمیں ذوق جذبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، حالانکہ جن سے یہ مانگتے ہیں لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی، مچھر اور مکھی تک کچھ نہیں بنایا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود اللہ نے بنائے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ، اور انہیں تو موت اور زندگی کا بھی کوئی اختیار نہیں، وہ تو دوبارہ اٹھنے کی بھی مالک نہیں ہے، وہ تو اللہ جب چاہے تو اٹھائے گا۔ ایسے بے اختیار لوگوں سے مانگنا یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اور ایسا با اختیار خزانوں کا مالک، سارے اختیارات کا مالک رب موجود ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر ایسی عاجز مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا کتنی بے بسی۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے قرآن مجید نہ پڑھا۔ اللہ ہمیں صحیح کامل ایمان نصیب فرمائے۔ مکہ والوں کا کیا اعتراض تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ بار بار کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دہرایا ہے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسے نبی ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سوق بازار کو کہتے ہیں، اسواق اس کی جمع، بازار بھی جاتے ہیں یہ خرید و فروخت کرنے کے لیے، یہ نبی کیسے ہو سکتے؟ بس یہ بات انہیں لے ڈوبی کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھانے والا انسان نبی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اب پریشانی یہ ہے کہ جو نبی تو ہیں انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے کہ آپ کامل انسان ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، بس بات ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یہ کوئی پہلی بات ہے؟ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کھانا کھاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو تو تم مانتے ہو نا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، کھانا تو وہ بھی کھاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی نبی گزرے یأکلون الطعام، سب کھانا کھاتے تھے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ویمشون فی الاسواق، حلال روزی کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نبی کے لیے بازار میں جانا یہ کوئی گناہ تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سکھائی ہے امت کو، یہی تو آپ کا اعجاز ہے کہ آپ نے زندگی کا ہر شعبہ سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کی لوگوں نے مرنے کے بعد عبادت شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام،
عزیر علیہ السلام، فرشتے، اسی طرح اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا، یہ خود یہ راستے سے بہک گئے تھے، آپ لوگوں نے ان کو شرک پہ لگایا تھا۔ یقیناً کیا جواب ہوگا؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، سارے اولیاء اللہ، سارے انبیاء سب یہ کہیں گے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے یہ زیبہ ہی نہیں تھا کہ ہم خود اپنی زندگی میں آپ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھتے، جب ہم نے نہیں اپنی زندگی میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز بنایا اور ہم نے اپنی حاجات سوائے آپ کی کسی سے نہیں مانگی، تو ہم غلط سبق کس کو پڑھا سکتے تھے؟ تو یا اللہ پھر وہ اولیاء اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ بل متعتم، آپ نے جو ان کو ڈیل دی نا، ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہ اس ڈیل سے خراب ہو، اس ڈیل سے خراب ہو۔ آپ نے نعمتیں دی، بجائے آپ کی طرف نسبت کرنے کے اولاد ملی تو غیروں کی طرف، بارش برسائی تو غیر کی طرف نسبت، تو اس سے خراب ہو گئی۔ ہم نے ایسی پٹی نہیں پڑھائی، کسی نبی نے، کسی ولی نے شرک کی تعلیم نہیں دی، بلکہ شرک سے روکا، منع کیا۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما۔ مشرکین مکہ نے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر آسمان سے کتاب آتی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تو ایک دم اکٹھی نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب انجیل نازل ہوئی تو اکٹھی نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو اکٹھی نازل ہوئی۔ آپ کہتے ہیں مجھ پر ایک آیت اتری ہے، کبھی کہتے ہیں ایک سورت اتری ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ اللہ کا جو انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی بناتے ہیں، جس کو کتاب دیتے ہیں تو اکٹھی دیتے ہیں۔ آپ کی کتاب کبھی کہتے ہیں 2 آیتیں آئی، کبھی کہتے ہیں 4 آیتیں آئی، کبھی کہتے ہیں 1 سورت آئی، یہ کون سی کتاب ہے؟ لولا نزل هذا القرآن ولا جملة واحدہ، ایک دم اکٹھی کیوں نہیں نازل؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کو سب یاد کر لیں۔ پہلی کتابوں کے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، صرف جس نبی پہ نازل ہوتی وہ حافظ ہوتے تھے، امتی کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی تو اللہ نے نازل کرتے کرتے ساتھ حافظ بھی تیار کیے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوا سینکڑوں حافظ بن چکے تھے، جتنی وحی آتی صحابہ اسے زبانی یاد کر کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب نازل ہوگی قرآن مجید کی کوئی صورت، ہم پھر یاد کریں۔ یہ ذوق آج بھی ہونا چاہیے۔ چلے پورا قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد ہونی چاہیے نا۔ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے حکمرانوں کو کسی قل هو اللہ احد نیت، انا اعطینا نیت، دنیا بھر کے انسان دوسرے سن کر کیا کہیں گے؟ یہ جس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں آتی۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ اصل ماں باپ کا قصور ہے۔ آج جو بچے ہماری تربیت میں زندگی تربیت پا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی صورتیں یاد کریں۔ اس وقت 5 سال کے بچے ایسے دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ہمارے 5 سال کے بچے کو کتنی صورتیں یاد؟ 6 سال 7 سال 8 سال کے بچوں کو پورا قرآن مجید یاد۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا گھر اسلامی ماحول ہے، ہم ذوق رکھتے ہیں، چھوڑے اوروں کو۔ ہمیں ان بڑوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اس پر توجہ نہ دی کہ ایسا نہ ہو ہمارے بچے بھی بڑے بن کر قل هو اللہ احد یاد نہ ہو، انا اعطینا یاد نہ ہو، کتنے دکھ کی بات۔ باقی مسائل کا کیا حال؟ تو صحابہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کب صورت نازل ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے بچے نہیں تھے، کوئی دادا تھا، کوئی نانا تھا، بڑھاپے میں تھے، مگر یاد کرنا شروع کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کیا قرآن مجید، بڑی عمر میں یاد کیا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اس کو جس عمر میں شروع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر جاری فرما دیتے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد یاد کیا، نبوت کا اعلان آپ نے 40 سال کے بعد کیا تو 23 سال میں جا کر مکمل ہوا، اور آپ بھی اس کو یاد کرنے کے لیے باقاعدہ دہراتے تھے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے دوران آپ دہرانا شروع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واپس چلے جائیں مجھے صحیح یاد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنا پڑا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی نہ کریں، پہلے غور سے توجہ سے سنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، لیکن آپ خود کتنی کوشش فرماتے تھے اس کو یاد کرنے کی۔ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں گھر میں ایک دوسرے کو صورتیں سنائیں تاکہ غلطیاں دور ہوں، یا قرآن مجید کھول کر دیکھیں، چیک کریں کہ کہیں کوئی لفظ چھوٹ تو نہیں رہا۔ بہرحال سیکھنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، پوری رات عبادت کرنا اور ایک آیت سیکھنا یہ برابر نہیں۔ اگر ہم چھوٹی سی سورت یاد کریں بیٹھ کر، نوافل پڑھنے سے، لمبی تسبیحات پڑھنے سے زیادہ افضل ہے یہ جو ہم سیکھیں۔ 10 قرآن مجید ختم کرتے ہیں رمضان میں، ایک ختم کریں مگر سمجھ کر پڑھیں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آپ سے بار بار سوالات کرتے ہیں، آپ کا محل ہونا چاہیے سونا چاندی کا، آپ کے باغات ہونے چاہیے، اور آپ کا فلاں چیز ہونی چاہیے، آپ کے پاس سامنے فرشتہ آئے، آپ خزانوں کے مالک ہوں، تب نبی مانیں گے۔ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھے تو صحیح نالائق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ باغات ہونے چاہیے، سونا چاندی کے ڈھیر ہونے چاہیے۔ یہ کم اعزاز ہے اللہ کی طرف سے نبی ہونا اور رسولوں کا بھی سردار ہونا۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں اس سے بھی بہترین جو باغات انہوں نے زندگی میں دیکھے نہیں، ہم بنا سکتے ہیں آپ کے لیے، ایسے محلات بھی بنا سکتے ہیں، مگر ان کا مقصد محلات بھی نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے، سونا چاندی کے خزانے بھی نہیں ہے، یہ صرف اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تو کہنے لگے لو یہ تو جادو ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا ایمان حاصل کرنا، آپ کو پہچاننا مقصد ہی نہیں، یہ صرف ضد کی وجہ سے سوالات اور مطالبے کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب ہم جہنم کی کونے میں تنگ اور تاریک جگہ میں ان کو پھینکیں گے، پھر ان کا داڑنا نہ سننا آپ کی یہ کیسے چیخیں گے چلائیں، کرنے دیں سوالات۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہی قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، افسوس کے مارے پورا پورا ہاتھ چبا جائے اور یہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے نبی کی بات کیوں نہ مانی، ہم نے فلاں کو دوست بنایا، وہ دوستی کے قابل ہی نہیں تھا، اس ظالم نے میری آخرت برباد کی، کاش میں ایسے نالائق کو دوست نہ بناتا، نبی کی بات مانتا، آج یہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑتی۔ ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، آپ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، اس خوف سے سنتوں کو نہ چھوڑیں کہ فلاں کیا کہے گا۔ جو دوست اگر کسی سنت میں اللہ کے کسی حکم میں رکاوٹ بنتا ہے، ایسے دوست کو 100 دفعہ چھوڑ دیں، ایسے دوست اپنائے جائے جو ہمیں دین کی ترغیب دیں اور دین پر چلنے کا جذبہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبت، اچھا ماحول نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے تذکرے فرمایا اور ان کی خوبیاں ذکر کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، سلام کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں، جب مال خرچ کرتے ہیں بخل سے بھی کام نہیں لیتے، فضول خرچی سے بھی کام نہیں لیتے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، گناہوں میں زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں،
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک خاص بات فرمائی کہ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ کتنا کریم رب ہے۔ ہم نے جو گناہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوئے، آج توبہ اور معافی قبول ہونے پر اللہ اسی گناہ کو نیکی میں تبدیل کر کے لکھے۔ سبحان۔ فرمایا کہ اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچ بولتے، بیکار فضول لغو چیزوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر ایسی کوئی مجلس قائم بھی ہو تو شرافت سے گزر جاتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جب سنا دیا جائے تو پھر اس پہ وہ ایک دم اس کے قائل ہو جاتے۔ اور فرمایا اگر تم اللہ سے دعائیں نہ کرتے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ کو ہماری دعائیں باوجود گناہوں کے اللہ کو راضی کر لیتی ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کامل یقین کے ساتھ اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ان قوموں کے واقعات ذکر کیے جو سورہ ہود میں ذکر کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ لیکن تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز بدل دیا۔ ہر واقعہ سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کے آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ۔ قوم کی نافرمانی، نبی کی دعوت، قوم کا جھٹلانا اور پھر قوم پر جو عذاب بھیجا اس کو ذکر کر کے فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے، غور کرو۔ اب اگر ترجمہ نہیں آتا تو کیا عبرت حاصل کریں گے، کیا پتہ چلے گا؟ بار بار ہر واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ یہ جو گناہ ہو چکے، جن پر میں عذاب بھیج چکا، جن قوموں کو نیست و نابود کر چکا، ان گناہوں کو نہ دہرانا، ان گناہوں کو نہ دہرانا۔ عبرت حاصل کرو کہ میرے لیے پھر ان گناہوں کی سزا یہ ہے جو اس قوم کو ملی۔ سارے گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیونٹی کا واقعہ ذکر کیا۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اسی کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ ہر چیونٹی نہیں، یہ اس چیونٹی کی کیا بات اللہ کو پسند آئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، ایک چیونٹی نے آواز دی ساری چیونٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون۔ بھاگ جاؤ اپنے بلوں میں، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت تشریف لا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو سارا لشکر تمہیں رون دے۔ دیکھو جان بوجھ کر وہ نہیں رونے گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ۔ چیونٹی کا بھی نظریہ اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ بھی سمجھتی ہے غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی، کہ دیکھو نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی نیک آدمی ہو، جان بوجھ کر چیونٹی کو نہیں مسلتا۔ لیکن چیونٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا تمہارا کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ، بھاگ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً یہ چیونٹی کی فریاد اور آواز پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب سنی تو مجھے تو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ نے جنات کی، انسانوں کی، پرندوں کی، چیونٹیوں کی سب بولیاں سکھائی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور خوشی ہوئی اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ ساری دی ہوئی خوبیاں میرے رب کی، یا اللہ تو مجھے اور میرے ماں باپ پر جو تو نے انعامات کیے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام باہر تشریف لائے اور حاضری لی پرندوں کی. ہدہد غائب تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ہدہد کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ جی ادھر نہیں ہے، آج کی غائب ہے، آنے دو اس کو، آج اس کو میں سزا دیتا ہوں یا پھر میں ذبح کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو بھی حاضری لینی پڑتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بغیر حاضری کے نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے. غیب جاننا یہ صرف اللہ کا کام، یہ اللہ کی صفت. ہدہد آ گئے، سب نے کہا کہ بچو آج تیری خیر نہیں، آج حاضری ہوئی ہے تو غائب تھا. اور سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں. ہدہد پہنچ گیا کہ لگا حضرت آپ بے شک سزا دیں، لیکن میں پہلے آپ کو ایک بات سناتا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. کہا کیا؟ آپ کی حکومت میں ایک اور حکومت قائم. یہ سبا یمن کا ایک شہر ہے، اس میں ملکہ بلقیس ہے، وہ ان کی حکمران ہے. وَيَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سب سورج کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ ہدہد خود ہی تقریر شروع کر دی کہ لگا سورج کی عبادت کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شرک پر شیطان نے ان کو لگایا ہے، یہ غلط کام ہے. ان کو تو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ يَسْجُدُ للہ الذی، اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جو آسمان و زمین سے ہمارے لیے اناج نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو غیب جانتا ہے. یہ ہدہد کہہ رہا ہے، تقریر کی اس نے. سلیمان علیہ السلام چپ سن رہے ہیں اس کی بات. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو جان چھڑانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے یا واقعی حقیقت بھی ہے؟ چل تیری ہم سچائی اور جھوٹ کو آزماتے ہیں، ہم خط تمہیں دیتے ہیں، یہ خط پہنچا اور جواب لے کے. اگر جواب آیا تو پھر اس کا مطلب واقعی کوئی حکومت قائم ہے، اور اگر یہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے تو جان چھڑانے کے لیے یہ کہانی بنا کے لائے. اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہمیں نہیں پتا کہ تو سچ بول رہے ہے جھوٹ بول رہے. ہدہد نے کہا کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. الہ ہونے کے لائق اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، صرف وہ اللہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے سب. نبیوں کے ساتھ رہنے والے پرندے بھی کیسی توحید پر قائل ہوتے، غلط ماحول میں رہنے والے انسان بھی کیسے شرک میں ڈوب جاتے. اللہ اچھا ماحول نصیب فرمائے قرآن و سنت کا، تاکہ انسان کے عقائد و نظریات محفوظ رہیں. ملکہ بلقیس کو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے ہے، پھر بسم اللہ لکھی اور ایک جملہ لکھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہمارے مقابلے میں بغاوت نہ کرو، فرما بردار بن کر آ جاؤ. بس وہ خط کے انداز سے سمجھ گئی کہ یہ بہت بڑا کوئی بادشاہ. اپنی کابینہ کو بلا کر مشورہ کیا. کابینہ نے کہا کہ جیسے آپ حکم دیں ہم ویسے کریں گے، جان دے دیں گے آپ کے حکم پر. اس نے کہا جان بعد میں دینا، بڑے بادشاہوں سے ٹکر لینا بیوقوفی ہے، سارے مارے جاؤ گے. ایک کام کرو، میں پہلے آزماتی ہوں، اگر وہ لالچ میں آ گیا نا بادشاہ تو بس ہم تحفوں میں اس کو دبا کے رکھیں گے. اگر لالچ میں نہ آیا تو پھر کوئی اور فیصلہ کریں. اگر وہ پیسے پہ قائم ہو جائے نا بس پھر ہم اس کو کھلاتے پلاتے رہیں گے، ہماری بھی حکومت چلتی رہے گی، ان کی بھی چلتی رہے گی. سونا چاندی جواہرات کے طوائف بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے پاس رکھو، میرے اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، سب ادھر آ جاؤ، حکومت ختم کرو. اب جب یہ پیغام گیا نا تحائف واپس کے، اس نے کہا لڑنا بے وقوفی ہے، اب جانا ہی بہتر ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت بھی منگوا لیا، اور اس نے آ کر جو سلیمان علیہ السلام کی شان دیکھی، مال ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کے ڈھیر دیکھے، اور سلیمان علیہ السلام کے اخلاق دیکھے، دعوت دیکھی مسلمانوں کو. صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے. 9 بدماش تھے اس شہر کے کہ جنہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا، آپس میں ایک دوسرے کو قسمیں دی، کہا کہ 3 دن کے بعد جو عذاب آئے گا وہ تو دیکھ لیں گے، پہلے تو صالح اور اس کی فیملی کا کام پورا کرتے ہیں.
رات کو انہوں نے کہا کہ قسمیں دی ایک دوسرے کو کہ بھائی تم نے کسی کو بتانا نہیں کہ یہ قتل ہم نے کیا، ہم نے یہ چھاپا مارنا ہے اور ان کو قتل کر کے راتوں رات شہر چھوڑ دیں، صبح ہم ان کے وارثوں کو کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو رات کو تھے ہی نہیں یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مکروا مکرا، ایک تدبیر تو انہوں نے کی لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی۔ یہ ابھی ان کے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا کہ وہ 9 کے 9 تباہ ہو۔ 3 دن سے پہلے وہ صالح علیہ السلام کو مارنا چاہ رہے تھے اور ان کی فیملی کو، اللہ نے 3 دن سے پہلے انہیں مار دیا، اور 3 دن کے بعد پھر عذاب آیا تو ساری قوم ختم کر۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ